بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک پاگل عورت کا واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں کئی سردار آئے ہوئے تھے، مجمع لگا ہوا تھا۔ وہاں ایک پاگل عورت آ گئی جو دیوانی تھی، پرانے اور میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں چپل بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی بات کرنی ہے مگر سب کے سامنے نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت پاگل ہے اور ایسے ہی آپ کا وقت ضائع کر رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا، پاگل ہے تو کیا انسان نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر اس پاگل عورت کے ساتھ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حاجت پوچھی اور فرمایا کہ تیری ہر بات تسلیم کی جائے گی۔ وہ پاگل آگے چلتی رہی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم 4 اور 5 صحابی پیچھے ہو لیے۔ وہ عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ساری مدینہ کی گلیوں سے ہو لی۔ مدینہ کی گلیاں گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلے میدان میں لے گئی اور لے جا کر کہنے لگی، آپ میری بات بیٹھ کر سنیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گھنٹوں باتیں کرتی رہی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت غصہ آ رہا تھا کہ اتنی دھوپ ہے اور یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھلے میدان میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور پاگل عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے۔ آخر جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ پاگل عورت ہے اور جس کے ساتھ بھی بات کرتی ہے اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی باتیں میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ سبحان اللہ، کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس تمہارا قرض لوٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے۔
جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ کرام وہاں جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی جرأت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دینے سے روکا اور آپ نے فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ صحابہ کرام دور چلے گئے۔ سورج کی تپش اتنی تیز تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا سخت رویہ اختیار نہ کیا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی اور صبح پھر صحابہ کرام آئے اور یہودی کو ڈرانے اور دھمکانے لگے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ جرأت کہ یہ آپ کو غلام بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر یہودی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ وہ یہودی کہنے لگا، میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، بلکہ اس لیے روکا تھا کہ میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں آپ کے بارے میں یہ صفت پڑھی ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تلخ، بدمزاج اور سخت رویے والا نہیں ہوگا اور نہ کوئی جھوٹی بات وہ اپنی زبان سے کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں روک کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات میں بالکل سچ لکھا ہے، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سبحان اللہ! کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا اخلاق تھے ان کے۔ اللہ ہم سب کو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ بھی کامنٹ میں آمین اور محمد ضرور لکھیں۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔